بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، پروفٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مکمل قصہ بیان کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں کی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے ان پر صبر کیا۔ ناظرین، یہ قصہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو بغیر سکپ کیے دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں تورات میں جوب کہا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بصرہ نام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے جو کہ فلسطین کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب کا تذکرہ قرآن کی 4 سورتوں میں کیا گیا ہے اور قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کے صبر کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین نے آپ کی زندگی کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو کہ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہیں اور بائبل سے ملتے ہیں۔ بائبل میں ایک پورا صحیفہ جو کہ صحیفہ ایوب کے نام سے ہے موجود ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب حضرت یعقوب کے ہم اثر تھے، یعنی آپ کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی 1300 اور 1500 قبل از مسیح کا۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمتگار نوکر چاکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات اور کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھی۔ ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی تھے۔ فقراء کی اعانت، غریبوں اور یتیموں کی دستگیری اور عام لنگر کھلانا آپ کا پسندیدہ عمل تھا۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحمہ یا لیا تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور ان کو شرک و بت پرستی سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت یاد الہی اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر نعمتوں اور انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اس لیے وہ شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں میں آپ پر مصیبتوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ پھر کچھ دن گزرے اور ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں کو مار کر آپ کا سارا مال اور مویشی لوٹ لیے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پھر ایک دن جب آپ کی اولادیں ایک جگہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں تو اس مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ مال و متاع رہا، نہ کھیت باغات اور نہ ہی آل و اولاد، لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ آپ کے پیروکاروں نے اظہار افسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب کا سب کچھ ختم ہونے کے بعد ابھی بھی
آپ کی آزمائشیں باقی تھیں۔ کچھ دنوں بعد آپ نے اپنے جسم میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پورے بدن پہ بڑے بڑے آبلے نکل آئے جن میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، تو آپ درد سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ان آبلوں میں کیڑے پڑ گئے۔ اسی موذی مرض کی وجہ سے عزیز و اقارب اور لوگوں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی خوب خدمت کی، محنت مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہیں اور ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتی رہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی علالت کے دنوں میں ایک روز ابلیس طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو راستے میں ملا۔ انہوں نے طبیب سمجھ کر اپنے شوہر کا علاج کرنے کو کہا تو وہ بولا، میں نذرانہ کچھ نہیں لیتا، صرف یہ شرط ہے کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ طبیب نے ان کو شفا بخشی ہے۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے جب اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، بھلی مانس وہ تو شیطان تھا جو کہ تمہیں بہکانے آیا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر سخت رنج ہوا کہ میری بیماری کی بدولت ابلیس کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہے جو کہ ظاہراً موجب شرک ہے، گو تعویلاً شرک نہ ہو، اور بیوی سے فرمایا کہ میں عہد کرتا ہوں اگر شانی مطلق نے مجھے شفا بخشی تو میں تمہیں 100 کمنچیاں ماروں گا۔ حق تعالیٰ نے سورہ سعد میں فرمایا، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ چشمہ نکلا نہانے کو، ٹھنڈا اور پینے کو، اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنے طرف کی مہربانی سے، اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے لیے۔ یعنی جب حضرت ایوب علیہ السلام نماز سے بھی معذور ہو گئے اور تکالیف و اذیت اور دشمنوں کی شماتت حد سے گزر گئی، بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی پاداش ایسی ہی سخت ہو سکتی ہے، تو آپ نے دعا کی جیسا کہ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو، مجھ پہ پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں میں سے رحم والا، پھر ہم نے سن لی اس کی فریاد، سو دور کر دی جو اس پر تھی تکلیف، اور عطا کیے اس کو گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔ یعنی اب ایوب علیہ السلام نے پیش از پیش توجہ ابطال سے اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پیر مارا تو ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ پیدا ہو گیا، اور حکم دیا کہ اس میں غسل کرو۔ غسل کیا تو ظاہر بدن کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس چشمے کا پانی جو کہ نہایت سرد تھا پیا تو آپ کی باطنی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ آسودگی عطا فرمائی اور پہلی اولاد سے 2 چند اولاد اپنی مہربانی سے عطا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا فرمائی، جن سے آپ کی کثیر اولادیں ہوئیں۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تخفیف فرما دی، جیسا کہ حق تعالیٰ سورہ سعد میں فرماتا ہے، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا، پھر اس سے مار لے، اور قسم میں جھوٹا نہ ہو، ہم نے اس کو پایا جھیلنے والا، بہت خوب بندہ، تحقیق وہ ہے رجوع رہنے والا۔ یعنی چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے
بیماری میں آپ کی بڑی خدمت کی تھی اور ان سے کوئی امر معیشت بھی صادر نہ ہوا تھا، حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ حکم دے کر تخفیف فرما دی کہ اپنے ہاتھوں میں 100 سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح قسم کا پورا ہو جانا ایوب علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی۔ جب کبھی اللہ کے کسی نیک بندے پر مصیبت آئے تو ان پہ لازم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و استقلال کو اپنا شیوا بنائیں اور خدائے رؤوف الرحیم کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نگاہ امید نہ اٹھائے۔ اس قصے میں ہمارے لیے ہزاروں درس ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ زندگی کے مسائل اور مومن پہ آنے والی مشکلیں اور تکالیف نعمت ہیں۔ اگر مومن نے ان پہ صبر کر لیا تو اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا مال اسری یسرا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مشکلات کو برداشت کرنا اور ان پہ صبر کرنا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں نہایت ہی مقبول عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں میں آئی ہوئی مصیبتوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔